بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها وحفظها وأداها كما سمعها او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، واجب التکریم حضرات اکابر علماء کرام، عزیز ہمارے طلبہ، حضرت مولانا امین صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ نے وحی سے بات کی ابتدا کی تھی اور حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختلف حالات، ان کی زندگی اور اسی پر کچھ پند و نصائح، کچھ تربیتی باتیں، کچھ اصلاحی باتیں کرتے ہوئے آخری باب پر حضرت نے اصول تفسیر، اصول حدیث اور اسی طرح حدیث شریف کے کچھ رموز کی طرف بھی اشارہ فرمایا۔ اللہم زد فزید، اللہ تعالیٰ آپ کے علوم میں برکتیں عطا فرمائیں، امت کو آپ سے خوب مستفیض فرمائیں۔ میں نے جو حدیث شریف پڑھی ہے اس سے متعلق چند باتیں عرض کر دوں۔ اس سے پہلے ایک بات یہ سمجھیں کہ جس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام پڑھایا جا رہا ہے اور آپ لوگ جن کی نسبت پر آئے ہوئے ہیں، وہ نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نبی علیہ السلام کی شان میں فرمایا، لہو ہمم لا منتہا لکبارہا وہمتہ الصغریٰ جل من الدہر۔ آپ کے عزائم، آپ کے ارادے، ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عزائم، آپ کے ارادے وہ ارادے تھے کہ آپ کے ادنا درجے کا ارادہ وہمتہ الصغریٰ یہ ساری کائنات سے بھی افضل ہے۔ نبی علیہ السلام کے ادنا درجے کا ارادہ جو ہے وہ ساری کائنات سے بھی افضل ہے۔ آپ جب کسی مسئلے میں ارادہ فرما لیتے تھے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی تھی۔ آپ نے مکی زندگی میں چاروں طرف کے حالات، شیب ابی طالب کی محبوسیت، قید، دشمنوں کی جنکار، اور ان حالات میں جب آپ کے سامنے اس بات کو پیش کیا گیا کہ اگر آپ چاہیں تو خوبصورت لڑکی دے دیں، آپ چاہیں تو دولت کا انبار لگا دیں، آپ چاہیں تو مکہ کے امیر بنا دیں، لیکن لہو ہمم لا منتہا لکبارہا، آپ کی ہمت اور ارادے کا عالم یہ تھا کہ یہ لڑکی، یہ دولت، یہ ثروت، یہ حکومت، یہ تو بہت چھوٹی بات ہے۔ سن اور مون، آفتاب اور مہتاب دونوں میرے ہاتھ میں رکھ دیا جائیں تو بھی میں لا الہ الا اللہ کے پھیلانے سے باز نہیں آؤں گا۔ یہ آپ کا عزم مصمم تھا۔ افسوس کہ پھسے مولوی پیدا ہو رہے ہیں کہ ذرا سے مسئلے میں 2-4 روپوں میں ہم بک جاتے ہیں، کبھی دین کا سودا، کبھی فقہ کا سودا، کبھی حدیث کا سودا، اور کبھی جو ہے دنیا کے بہاؤ میں بہتے ہوئے ان کے قول پر ہاں میں ہاں ملا دینا اور اس طرح کے فتوے دے دینا جس کی بنیاد پر ذات اقدس کی بھی بدنامی اور قرآن کی بھی بدنامی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عزائم اور ارادے اتنے کمزور نہیں تھے، آپ کے عزائم بڑے مضبوط تھے، بہت پختہ تھے،
آپ جب کسی مسئلے کو تھام لیتے تھے، غزوہ احد کے موقع پر کون نہیں جانتا کہ آپ کو رائے دی گئی، کچھ لوگوں نے کہا کہ مدینے ہی میں رہ کر مقابلہ ہو، کچھ لوگوں کی رائے یہ تھی کہ باہر نکلے۔ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر والی رائے کو اختیار کرتے ہوئے تیار ہو گئے۔ اب کچھ صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کی رائے مدینے ہی میں رہ کر مقابلے کی ہے تو ہم اس پر راضی ہیں۔ حضرت نے فرمایا محمد جب ارادہ کر لیتا ہے تو اب واپس نہیں ہوتا ہے۔ بے شمار روایات بھری پڑی ہے۔ ایک تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے حضرت حسان کے اس شعر سے کہ جو اپنے آپ کو وارث نبوی کہہ رہے ہیں، نائب رسول کہہ رہے ہیں، نیابت رسول میں اپنی فضیلتیں بیان کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو میراث صرف عزت میں نہیں، میراث صرف اپنے نام میں نہیں، میراث نبی کے آنسو میں بھی ہے، نبی کے درد میں بھی ہے، نبی کے غم میں بھی ہے، نبی کے قرن میں بھی ہے، نبی کی راتوں کی بیداریوں میں بھی ہے، نبی کے رونے میں بھی ہے، نبی کی تہجد میں بھی ہے، اور امت کی فکروں میں بھی ہے۔ اگر یہ چیزیں ہیں تو ہم کہیں گے کہ ہم وارث نبی ہیں، اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو یہ لاکھوں حدیثیں ہم پڑھ لیں، یہ خوب سن لیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام دار الحجرہ امام مالک فرماتے ہیں لیس العلم بکثرت الروایات انما العلم نور ینفذہ اللہ تبارک و تعالی علی قلب من شاء۔ علم بہت ساری روایتوں کو ازبر کرنے کا نام نہیں ہے، علم نام ہے اس بات کا کہ دل میں نور پیدا ہو جائے۔ نور لائٹ کو کہتے ہیں، ٹارچ بتی کو کہتے ہیں۔ اگر علم کا نور ہے تو تہجد میں جیسے حضرت نے کہا اٹھنا آسان ہے، علم کا نور ہے تو نماز کے لیے دوڑنا آسان ہے، علم کا نور ہے تو حلال کمائی کی طرف چلنا آسان ہے، علم کا نور ہے تو امت کا درد و قرن اور امت کے لیے رونا آسان ہو جاتا ہے۔ اور اگر نور نہیں ہے تو اس صورت میں معلومات ہے۔ اور حضرت مولانا جس جگہ سے آتے ہیں وہاں بھی، آپ کے وہاں بھی، آکسفورڈ یونیورسٹی میں چلے جائیں، دنیا بھر کی لائبریریوں میں اور یونیورسٹیوں میں جائیں، یہود و نصارہ کے قرآن اور حدیث پر تفسیریں بے شمار ہے۔ وہ معلومات پر مبنی ہے، وہ علم پر مبنی نہیں۔ اگر علم پر مبنی ہوتی تو اس صورت میں وہ علم ان کو اللہ تک پہنچا دیتا، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتا، ان کو دین تک پہنچا دیتا، ان کو شریعت تک پہنچا دیتا۔ اس لیے پہلی بات تو ہم اپنے فضلاء سے کہیں گے کہ مضبوط ارادے اپنے رکھیں۔ حالات آتے ہیں، کبھی حق بات بیان کرو گے، مسائل کا سامنا ہوگا، لیکن مصلحت کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ اللہ کے نبی کے اس دین کو امت تک پہنچانا ہے۔ جو ہم نے پڑھا ہے ہم دوسروں تک اس کو پہنچائیں۔ بلغوا عنی ولو آیا، میری ایک آیت کیوں نہ ہو وہ دوسروں تک پہنچا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تر و تازہ رکھے اس انسان کے چہرے کو جس نے میری حدیث کو پڑھا، اس کو محفوظ کیا اور اس کو دوسروں تک پہنچایا۔ نظر اللہ امرأ سمع مقال، جس نے میری باتوں کو پڑھا، میری حدیث کو پڑھا اور محفوظ کیا اور دوسروں تک پہنچایا۔ نبی علیہ السلام کا یہ جملہ مبارکہ یہ دعا ہے یا خبر ہے؟ بعض محدثین فرماتے ہیں کہ یہ دعا ہے، نبی دعا دے رہے ہیں تو اس مستجاب کی دعا ضرور قبول ہوگی علماء کے بعد میں۔ اللہ ضرور چہروں کو تر و تازہ رکھے گا۔ جو حدیث کو اخذ کرتے ہیں، محفوظ کرتے ہیں، دوسروں کو پڑھاتے ہیں
اور اگر نبی کی یہ خبر ہے کہ آپ خبر دے رہے ہیں تو صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے، جس سے بڑھ کر دنیا میں سچا کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ ہم کو خبر دے رہے ہیں کہ اللہ تر و تازہ رکھے۔ علامہ ابو الحسین اجیمی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر محدثین میں سے، حضرت کے باب میں آپ کے حالات میں لکھا ہے کہ آپ کی ایک آنکھ نہیں تھی، ایک آنکھ تھی، لیکن جب درس دیتے تھے حدیث شریف کا تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ دونوں آنکھوں سے دیکھ رہے، اور چہرہ منور تھا۔ شاگردوں نے فرمایا حضرت آپ کی آنکھ جیسے کھل جاتی ہے حدیث کے پڑھانے کے موقع پر، کیا بات ہے اس میں؟ فرمایا نظر اللہ امرأ سمع مقال، جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھے گا، پڑھائے گا، دوسروں تک پہنچائے گا، محفوظ کرے گا، حق تعالی جل شانہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھتے ہیں۔ تو بہت بڑی بشارت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں بہت بڑی دعا دی ہے یا خبر دی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس علم کی قدر کریں، اور ایسی قدر کریں کہ اس علم کو اپنے سینے سے لگائیں۔ علم، آپ نے کتاب العلم پورا پڑھ لیا، کتاب العلم میں امام بخاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں العلم قبل القول والعمل، تقریر کرنے سے پہلے بھی علم کی ضرورت ہے اور عمل سے پہلے بھی علم کی ضرورت ہے۔ وہ انسان وعظ نہیں کر سکتا، وہ قول نہیں بیان کر سکتا، وہ تقریر نہیں کر سکتا، وہ کسی کو کچھ اچھی بات نہیں بتا سکتا جس کے پاس علم نہ ہو۔ اور عمل سے پہلے علم کی ضرورت ہے، بغیر علم کے ہم عمل نہیں کر سکتے۔ محدثین اور شراح حدیث وہاں فرماتے ہیں کہ یہاں تقدم رتبی بھی بتانا مقصود ہے، یعنی علم کا مقام اور مرتبہ عمل سے بھی اونچا ہے، اس لیے کہ ایمان بھی علم ہی کا نام ہے۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان دل سے اللہ کو سچا جاننا اور ماننا، تو ایمان بھی علم ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ علم جو ہے وہ بہت اعلیٰ درجہ ہے، تقدم رتبی حاصل ہے علم کو عمل کے اوپر۔ علم ہے عمل صحیح ہوگا، علم نہیں ہے تو پھر زندگی میں عمل غلط ہوتے ہیں۔ اس لیے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے، اس علم کی قدر کرنا چاہیے، اور آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس علم کی نسبت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لگا مجھے پیسے نہیں چاہیے تو کیا چاہیے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک سیکرٹری تھا جو رومی تھا، جس کا نام نستاس تھا، بہت ماہر تھا۔ لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سودا کر لیا اور دے دیا اس کو، اور بلال کو لے لیا۔ امیہ ہنس کر کہنے لگا مجھے لگتا تھا کہ تو بڑا ہوشیار ہے مکے میں، لیکن ابو بکر تجھ سے زیادہ غبی کوئی نہیں۔ تیری غبی کہ تو نے ایک اچھا آدمی دے کر ایسے انسان کو لے لیا جو سوائے چوکیداری کے، دربانی کے اور سیکیورٹی گارڈ کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا ہے۔
صدیق اکبر نے فرمایا میں نے دنیا دی ہے اور بلال کے ایمان کو لیا ہے، اور فرمایا اس کی نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، میں نے اس نسبت کو خریدا ہے۔ اس جملے پر اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابو بکر تو نے بہت اونچا سودا کیا ہے۔ آپ انداز لگائیں کہ جس بلال کی نسبت اللہ اور الرسول ہے، ظاہر سی بات ہے کہ بلال کا کتنا اونچا مقام ہو گیا، اور مقام کو نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ میں معراج میں گیا تو میرے آگے کسی کے چلنے کی آواز آئی، میں نے پوچھا کون ہے؟ کہا تمہارا بلال ہے۔ بلال سے پوچھا تم میرے آگے جنت میں چل رہے تھے، کون سا عمل ہے تمہارا؟ بلال نے فرمایا حضرت میرا کیا عمل، آپ ہی کی وجہ سے تو مجھے دین ملا، بس صرف ایک عمل ہے، میں جب وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرتا ہوں، تحیت الوضو بعضوں نے کہا، تحیت المسجد بعضوں نے کہا، بہرحال 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرتا ہوں۔ فرمایا یہی وہ عمل ہے کہ تو جنت میں میرے آگے چل رہا۔ نسبت اللہ و الرسول کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسبت اللہ و الرسول کی بنیاد پر کیا مقام ملا؟ مقام کا حال یہ ہے کہ حضرت عمر کی جنازے کی نماز صہیب رومی پڑھا رہے ہیں۔ ایک غلام ہے، مار کھانے والا انسان ہے، امیر المؤمنین حضرت عمر کی جنازے کی نماز صہیب پڑھا رہا ہے۔ یہ وہ نسبتیں ہیں پیارو، آپ کو بھی نسبت ہے رسول۔ میراث کہا، اور میراث ہمیشہ قریب والوں کو ملتی ہے، دور والوں کو نہیں ملتی، اقرب کو ملتی ہے۔ بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، والدین اولاد سے، اولاد والدین سے وارث ہوتے، تو میراث اقرب کو ملتی ہے، دور والوں کو نہیں ملتی۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے باب میں علماء سے متعلق فرمایا علماء میرے وارث ہے، اس کا مطلب نبی نے اس جملے میں علماء کو اپنے اقرب بتایا، اپنے قریب بتایا۔ جن علماء کو اتنا قریب بتایا ہو کہ میراث علمی سے نوازا، اگر وہ علماء اپنے نبی کا پاس و لحاظ نہ رکھے، اس شریعت کا پاس و لحاظ نہ رکھے، اس کی عزت نہ کرے، اس دین کی عزت نہ ہو، احادیث مبارکہ کی عزت نہ ہو، اور ہماری زندگی میں دین نہ ہو، تو پھر ہم سے زیادہ اللہ کا ناشکرہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس نعمت کی قدردانی یہی ہے کہ اس پر عمل کیا جائے اور دوسروں تک اس دین کو پہنچایا جائے۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں ضرور اضافہ کروں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ فخر رازی نے یہاں عجیب و غریب ایک نکتہ لکھا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ، شکر کرو گے تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، تاکیدی جملہ اللہ نے استعمال کیا، ضرور میں تمہارے نعمت میں زیادہ کروں گا۔ لیکن وَلَئِن كَفَرْتُمْ، ناشکری کرنے پر لَأُعَذِّبَنَّكُمْ نہیں کہا کہ میں تمہیں عذاب دوں گا، یہ نہیں کہا، یوں فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، ناشکری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب سخت ہے، دوں گا یا نہیں دوں گا یہ نہیں کہا، ہو سکتا ہے دے، ہو سکتا ہے نبی دے، لیکن شکر کرنے پر میں ضرور زیادہ دوں گا، ناشکری کرنے پر عذاب دوں گا یہ نہیں کہا، یہ کہا میرا عذاب سخت ہے۔ راضی فرماتے ہیں اسی جملے میں رب کی رحمت پر غور کرو تو لگتا یہ ہے کہ سارے لوگ اپنے رب کے دربار میں سجدے میں گر جائیں گے، ایسی زبردست بات لکھی۔ بہرحال
اس رب سے محبت، اس رب سے پیار، اس رب سے تعلق۔ ابھی حضرت مولانا یہی باتیں کہہ رہے تھے، علم سے مقصود یہی ہے کہ رب سے تعلق ہو، اپنے مولا سے تعلق ہو، راتوں میں اٹھ کر کے کچھ رکعتیں پڑھیں، اللہ کے سامنے روئیں۔ وہ خلوتوں کا، وہ تنہائیوں کا وقت ہے۔ مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ سے کسی مرید نے لکھا، حضرت میں بہت پڑھاتا ہوں، یہاں بھی وہاں بھی، وہ بھی کتاب وہ بھی کتاب۔ حضرت نے جواباً لکھا، ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے، سب کچھ آپ کر رہے ہیں، لیکن اپنی خلوت کی عبادتیں کتنی کی؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ نبی علیہ السلام کو اللہ نے کہا، جب دعوت و تبلیغ سے فارغ ہو میری عبادت میں لگو، مجھے یاد کرو۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے رب کو یاد کرنے کا ہمارا مزاج ہو، اور سارے احباب سے کہتا ہوں، اپنی اولاد کی تربیت کریں، اپنی اولاد کی زندگی کو بنائیں، ورنہ کل کو ایسا نہ ہو کہ ہم قبر میں ہو اور بقول حضرت شاہ وصی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہماری اولاد ہماری قبروں پر لات مارتی ہوئی چلے۔ جب علم نہیں ہوگا، جب پہچان نہیں ہوگی، اللہ کا تعارف نہیں ہوگا، شریعت نہیں ہوگی، تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ ان کی زندگیاں تباہی اور بربادی والی ہوگی، ان کا ہائی دنیا کا مسئلہ ہوگا، وہ ہر وقت دنیا کے پیچھے گھومتے رہیں گے۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کتاب از اول تا آخر، اور اس کے علاوہ جتنی کتابیں آپ نے پڑھی، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ، یہ ساری ہی کتابیں، یہ سب کے سب ہمیں آخرت کی فکر دلاتی ہیں، آخرت کی یادیں دلاتی ہیں۔ ابھی آخری حدیث جو پڑھی، برات اختتام، اس کے اوپر جو آپ نے پڑھا، برات اختتام، یعنی یہ کتاب جو ختم کی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پر، جہاں حضرت مولانا نے اچھی تنبیہ فرمائی کہ بھئی سبحان اللہ و بحمدہ پڑھو تو صحیح، بخیل اتنے ہیں ہم کہ بس تقریر کرنے والا تو پڑھتا ہے، باقی ہم نہیں پڑھتے، کہ مول صاحب آپ بولتے رہو۔ درود شریف کا حال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میرا نام آئے تو اس پر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو، ورنہ امت کا وہ بخیل ہے۔ اور بخیل تو چھوڑو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں بعض اکابر نے اور بعض محدثین نے مجلس میں جتنی مرتبہ نام آئے درود شریف کے پڑھنے کو واجب قرار دیا۔ امام طحاوی رحمت اللہ علیہ کا یہی مسلک ہے کہ اگر مجلس میں 100 مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا تو 100 مرتبہ درود شریف کا پڑھنا واجب ہوگا۔ اگرچہ دیگر اکابر نے مسنون کہا، سنت کہا، لیکن امام طحاوی کا مسلک یہ ہے کہ واجب ہے، تو کم سے کم چلو سنت ہی کا درجہ لے لو، ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور ہم ان پر درود نہ بھیجیں۔ حضرت الامام محمد ابن ادریس الشافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نماز میں درود شریف کے پڑھنے کو فرض قرار دیا۔ بعض لوگوں نے یہ کہا امام شافعی اکیلے ہیں، اکیلے نہیں ہیں، امام احمد بھی ساتھ ہیں۔ امام احمد کا بھی آخری زمانے میں یہی مسلک تھا کہ درود شریف فرض ہے، اور بقول ہمارے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت فرماتے تھے اگر امام شافعی اکیلے بھی ہو تو تنہا اتنا بھاری بھرکم امام ہے کہ اس کا قول بھی سر پر رکھا جائے گا، کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے حضرت الامام محمد ابن ادریس الشافعی رحمت اللہ۔ بہرحال ذکر ہو ہماری زندگی میں، اللہ کی یادیں ہو، تلاوت قرآن ہو، اور نمازوں کی پابندی ہو، اولاد کی تربیت ہو، اللہ کی یادیں ہو، اہل اللہ سے تعلق ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اللہ تعالیٰ جملہ اسمیہ لایا، وکونوا مع الصادقین، جملہ اسمیہ ہے، اور جملہ اسمیہ دوام پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ نے اشارہ فرمایا تقوی اختیار کرو، تقوی صالحین سے ملے گا، اور صالحین ہر دور میں رہیں گے، قیامت تک صالحین رہیں گے۔ نہ صحیح جنید بغدادی جیسا ہو، نہ صحیح وہ عبد القادر جیلانی، چلو ایسے نہیں ہوں گے، لیکن ہر دور میں صالحین رہیں گے۔ اور لوگ اگر تلاش کریں کہ جنید بغدادی کہاں ہیں اور
عبد القادر جیلانی کہاں ہیں؟ ٹھیک ہے، تو وہ مریدین بھی کہاں ہیں؟ سید الطائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے باب میں لکھا ہے کہ آپ کے آخری وقت کے اندر جب مریدوں نے، آپ کے خادموں نے آپ کو جب وضو کرایا تو خلال رہ گیا، فی قول داری کا خلال، فی قول انگلیوں کا خلال رہ گیا، یاد نہیں رہا۔ حضرت نے فرمایا مجھے پھر سے وضو کراؤ۔ حضرت فرمایا حضرت آپ اتنے علیل ہیں، بیمار ہیں، اور دوبارہ وضو کرانا بڑا مشکل ہے، اب سنت ہی تو رہ گئی ہے، آپ کیوں دوبارہ وضو؟ فرمایا انہی سنتوں کو ادا کر کر کے تو اللہ نے مجھے یہ مقام دیا ہے، کیا میں موت سے پہلے سنت کو چھوڑ کر اپنے رب کے دربار کا مردود ہو جاؤں؟ سنت کی ادائیگی ہماری زندگی، ہمارے اور ہمارے اکابر میں یہی فرق ہے کہ ہمارے اکابر چھوٹی چھوٹی سنتوں کو تلاش کر کے عمل کرتے تھے، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے، اور ہم یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں سنت ہی تو ہے، نہیں بھی پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ عصر سے پہلے سنت ہی تو ہے، بیٹھ کر پانی پینا سنت ہی تو ہے، اگر نہیں بھی پیا تو کیا ہوا؟ انہی سنتوں سے ہمارے اکابر کو اللہ تعالیٰ نے مقام عبدالیت بھی عطا فرمایا، مقام غوث بھی عطا فرمایا، مقام قطب بھی عطا فرمایا، مقام ولایت بھی عطا، سب کچھ اسی سے عطا فرمایا۔ اس لیے کہ ابھی جیسے اشارہ کیا تھا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تب ہی محبت کرے گا جب نبی کی سنتیں ادا کریں گی۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو ہمارے شاہ فضل حق گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے سلسلے کے بزرگوں میں سے لمبی عمر پائی، 100 سے زائد عمر پائی، شاہ فضل حق رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم الامت حضرت اقدس ثانوی رحمۃ اللہ علیہ جب اجازت حدیث کے لیے پہنچے شاہ صاحب کے پاس تو مسلم شریف کھلوائی، اور پہلا جو خطبہ ہے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، تو حضرت تھانوی نے اس کو پڑھا، فرمایا ترجمہ کرو اس کا، تو حضرت تھانوی نے ترجمہ کیا، تو والصلاۃ پر ترجمہ کیا، جو عام ترجمہ ہم کرتے ہیں، درود و سلام نازل ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی کہنے لگے اشرف علی عاشقانہ ترجمہ کرو، فرمایا حضرت مجھے نہیں آتا، یہ ہم نے ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس سرہ سے مسلم کے شروع میں سنا تھا، فرمایا عاشقانہ، فرمایا حضرت مجھے نہیں آتا، تو فرمایا اس کا ترجمہ یوں ہوگا والصلاۃ، اے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تجھے پیار و دلار کرے، تجھ پر سلاموں کا ڈھیر ہو جائے۔ کتنا بہترین ترجمہ فرمایا ہمارے شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بخاری شریف شروع فرماتے تھے تو طلباء کو پوچھتے تھے کیوں پڑھتے ہو اس کو؟ غرض و غایت آتی ہے نا مقدمے میں، غرض و غایت، کیوں پڑھتے ہو اس کو؟ الفوز بسعادت الدارین کوئی کہتا ہے، کوئی کہتا ہے مسائل کا استنباط کے سلیقے آ جائیں، طریقے آ جائیں، فلاں آ جائیں۔ حضرت شیخ ان تمام کو بیان کرنے کے بعد اپنی رائے پیش کرتے تھے، چکی کا پات یہ ہے، یہ حضرت نے اپنا نام رکھا تھا چکی کا پات، اور اس کا ایک لطیفہ ہے، فرمایا چکی کا بات یہ ہے کہ اللہ ہمیں کوئی ثواب نہ دے حدیث شریف کے پڑھنے پر، پھر بھی ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہمارے محبوب کی ادائیں ہیں اور محبوب سے ہمیں محبت ہے، اس لیے ہم ان کے پڑھ رہے ہیں۔ دنیا کے محبوب کی اداؤں سے محبت ہوتی ہے، یہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں، اس لیے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ادائیں ہیں، آپ کے اقوال ہیں، افعال ہیں، آپ کے احوال ہیں، اس کو اپنے دل و جان سے لگانا چاہیے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس فتنے کے دور میں، ان عریانیت اور بے حیائی کے دور میں اپنی اولادوں کو دین کی تعلیم دو، احادیث نبویہ سے مزین کرو۔ شاہ فضل الرحمان کی بات میں سنا رہا تھا، اسی پر بات شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میرے موت سے پہلے کا جب وقت ہو تو میرے پاس احادیث نبوی پڑھنا، یہ حضرت کی وصیت میں لکھا ہے۔ اور جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو شاہ صاحب نے فرمایا بھائی بخاری شریف لے آؤ اور حدیثیں پڑھو سارے لوگ۔ پوچھا گیا کہ حضرت آپ یہ بخاری شریف کیوں پڑھواتے ہیں احادیث؟ تو شاہ فضل الرحمان نے فرمایا اسی کے بل بوتے پر اللہ محبت بھی دیتا ہے
اور مغفرت بھی دیتا ہے، ان کنتم تحبون اللہ، تو موت کے موقع پر میری سکرات بھی اسی سے دور ہو جائے گی۔ کیا باتیں ہیں اپنے بزرگوں کی! اس لیے اس سے عشق پیدا کریں، محبت پیدا کریں، تعلق پیدا کریں، اور اپنی زندگی کو مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک لائف کے اوپر لائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا پڑھنا پڑھانا مبارک ہو۔ حق تعالیٰ اس مدرسے کو، مجھے لگتا ہے خلیل، شاید حضرت مولانا خلیل، میں نے پوچھا نہیں، معلوم نہیں کیا ماں ابراہیم صاحب سے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری کی طرف اگر نسبت ہے تو حضرت ہمارے اکابر میں سے سلسلہ سند میں آتے ہیں، ہمارے سلسلہ سند میں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری صاحب بذل المجہود شرح ابی داؤد جو ہیں وہ اس میں آتے ہیں۔ اور اگر ان کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہے تو ابراہیم علیہ السلام تو ہے ہی سلسلہ ہمارا، جدی و مجدد الانبیاء، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ تو بہرحال جس کی طرف بھی نسبت ہو، حقیقت یہ ہے کہ معہد الخلیل میں آپ پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مولانا کی محنتوں کو قبول فرمائے، آپ کے اساتذہ کی محنت کو قبول فرمائے، حق تعالیٰ حضرت مولانا کی تشریف آوری کو بھی بہت مبارک فرمائے، امت کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے، اور اللہ ہم تمام کو اپنے اکابر سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے علماء سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعا کر لیں، دعا کرا نہیں آپ دعا کر لیں یا پھر کر لیں، 5-6 ہی تو ہیں بھائی، دستار بندی کر لو۔ 1 منٹ کے لیے حضرت مولانا کے سلسلے میں ایک بات کہہ دوں، ان کی باتوں میں ان کے والد صاحب کی جھلک نظر آتی ہے۔ حضرت مولانا موسیٰ صاحب خلوریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرے ایک والد کے درجے میں تھے، بہت ساری باتیں میں نے ان سے بھی سیکھی۔ ان کے والد صاحب جو ہیں وہ حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کے شاگرد تھے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے بخاری شریف پڑھی تھی، اور مجھائے انسان تھے، یعنی جن کی تربیت جو ہوتی ہے نا، جن کے دل میں اللہ کا درد۔ وفات سے 3 مہینہ قبل جب میری ملاقات ہوئی حضرت مولانا سے، ان کے والد صاحب سے، تو مجھے بس یہی کہنے لگے، مل صاحب رحمت کی حدیث سناؤ، رحمت کی حدیث سناؤ، اس لیے کہ میں وفات سے پہلے اللہ کی رحمت کو جاننا چاہتا ہوں تاکہ رحمت پہ چلا جاؤں۔ اور جیسے جیسے میں حدیثیں سناتا جاتا تھا وہ روتے جاتے تھے، بہت روتے تھے، اور اس کے عینی گواہ ہیں میرے ساتھ جو لوگ ہوتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ الولد سر لابی، بیٹا اپنے باپ ہی کی طرح مجایا ہے، ان کی طبیعت میں بھی ذکر و فکر ہے، اللہ کی یادیں ہیں، اور یقیناً ماں باپ کی تربیت اولاد کے اندر بھری ہوئی ہوتی ہے۔ یہ مجھے ایک بات خاص یاد آئی ان کی باتوں سے، اس لیے میں نے ذکر کر دی، اس لیے کہ ان کی سند عالی تھی، ان کے والد صاحب کی، وہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا تھا، تو بہت سند عالی تھی، اور کبھی کبھی حضرت مدنی کے واقعات سناتے تھے کہ ہم نے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا تو کیسے پڑھا اور کیا حالات تھے، حضرت مدنی ہمیں کیسے پڑھاتے تھے اور تربیت ہماری کیسے کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمارے سارے بزرگوں کے قبروں کو نور سے منور فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، حق تعالی اپنے موجودہ اکابر کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی النبی الکریم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا وشفیعنا وسندنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا وشفیعنا وسندنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا وشفیعنا وسندنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم وفقنا لما تحب، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل، وجنبنا الفواحش والمعاصی والخطایا والزلل،
اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع وقلب لا تخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يستجاب له۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم نے اپنے بزرگوں سے اکابر سے سنا ہے کہ بخاری شریف کے اختتام پر تو دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ علامہ جمال الدین محدث نے اپنے استاد سے نقل کیا کہ 120 مرتبہ بخاری شریف ختم کر کے میں نے دعائیں کی، اللہ نے میرے 120 مسائل کو حل فرما دیا۔ اے اللہ، یہ کتاب تجھے پیاری ہے اور اس کے اختتام پر تو دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے سیئات سے درگزر فرما دے، ہمارے جلی خفی ظاہر باطن صغائر اور کبائر کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے قلوب کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں اپنے قلوب کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں اپنی زندگی ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم تمام کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی، آپ سے محبت اور آپ سے اے اللہ صحیح معنی میں تعلق رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں نمازوں کا ذوق عطا فرما، ہمیں سجدوں کا سرور عطا فرما، ہمیں تلاوت قرآن میں مزہ عطا فرما، ہمیں ذکر کی لذت عطا فرما، ہمیں تیری یادوں کی مستی عطا فرما۔ اللہ ہماری رات بھی بہتر بنا دے، ہمارے دن بھی بہتر بنا دے، ہماری جلوت بھی بہتر بنا دے، ہماری خلوت بھی بہتر بنا دے۔ اے الہ العالمین، جب تک جلائیں آبرو عزت و ایمان کے ساتھ جلانا، اور جب اٹھائیں تو اپنے اپنے وقت پر ایمان پر خاتمہ عطا فرمانا۔ اے اللہ، ہمیں احادیث کی تلاوت پر موت عطا فرمانا۔ اللہ ہمیں قرآن کی تلاوت پر موت عطا فرمانا۔ اللہ ہمیں نمازوں میں موت عطا فرمانا، ہمیں سجدوں میں موت عطا فرمانا۔ اے اللہ ہمیں تیرے نبی کے دیار اور شہر کی موت عطا فرمانا۔ اے اللہ ذلتیوں والی موت سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ذلتیوں والی موت سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ذلتیوں والی موت سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ایکسیڈنٹ اور حالات کی موت سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ رب کریم، جو بیمار ہیں سب کو شفائے دائمہ عطا فرما۔ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کا کہا لکھا متوقع ہیں، سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، سب کے حاجات کو پوری فرما، سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں سب کو شفائے دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ، جو وفات پا چکے ہیں، تیرے پیارے ہو چکے ہیں، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے تمام صحابہ، اکابرین، بزرگان دین، اساتذہ اور الہ العالمین ہمارے جتنے والسابقون الاولون جو ہمارے ہو چکے ہیں، اے اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرما دے۔ اللہ ان کے فیوض سے ہم سب کو مستفیض فرما۔ اللہ ان کی برکات سے ہم سب کو مستفیض فرما۔ اللہ موجودہ دور میں، ان فتنوں کے زمانے میں، حالات میں، مصائب میں، عریانیت میں، باطل دعوتوں کے اندر ہمیں اپنی ایمان کی حفاظت کرنے کی اور اپنے بزرگوں سے منسلک رہنے کی، تعلق رکھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، جن کی جو جائز مقاصد ہے اے اللہ سب کو پورا فرما دے۔ اے اللہ، بہت سے لوگ پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ، جو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں ان کو وہاں سے باعزت رہائی عطا فرما دے۔ اے اللہ، جن پر غلط مقدمات ہیں اے اللہ ان کو بھی باعزت رہائی عطا فرما۔ الہ العالمین، ہم تمام کے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما کر ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجئے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم